اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ومن یطیع اللہ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کیسے؟ یعنی اس قرآن کو پڑھا، اس قرآن کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، یہ ہے اللہ کی اطاعت۔ والرسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بتائیں، تو آپ نے فرمایا آپ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو قرآن کی عملی صورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور زندگی ہے، اور ایسے ہی آگے پھر صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی، سب انسانوں کو دعوت ہے، جو کوئی بھی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، راہ پہ چلے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ شرط ہے۔ آپ قرآن میں جا بجا دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کے ساتھ رسول کی، جو وقت کے نبی ہیں اور ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی فرما برداری کے ساتھ اپنی فرما برداری جو ہے وہ لازم کی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کی فرما برداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو اللہ کی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، تو جو وہ حکم دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور جو کتابیں نازل ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو جو بھی کرے گا، اب ان لوگوں کے لیے دیکھیں کتنے انعامات ہیں۔ فَأُولَئِکَ، تو پس یہی لوگ جو اطاعت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کلی ہے، غیر مشروط ہے، تمام کی تمام زندگی کے ہر کام میں، ہر پہلو میں یہ پہلے، اس کے اوپر کوئی بھی انسان کی اپنی عقل آگے نہیں جا سکتی کہ اس کو کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے نہیں، وہ کلی اطاعت ہے۔ فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِینَ، ساتھ ان لوگوں کے، انعم اللہ، جن پہ انعام کیا اللہ نے۔ اللہ کن لوگوں پہ انعام کرے گا؟ جو اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انعم اللہ، جن پہ اللہ انعام کیا، علیہم، ان کے اوپر، من النبیین، پیغمبروں میں سے، انبیاء میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے، صالحین میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ لکھ دیں گے، اس کو کر دیں گے اپنے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ۔ یعنی جو اللہ کے انبیاء ہیں ان کے ساتھ، یعنی ان کا پڑوس نصیب ہوگا، صدیقین کا پڑوس نصیب ہوگا، والشہداء، اور شہیدوں کے جو بلند درجات ہیں ان کا پڑوس نصیب ہوگا، ان میں شمولیت ہوگی، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ ایسے ہی ترتیب ہے کہ صالحین ہیں، اس کے اوپر شہداء ہیں، پھر صدیقین ہیں، اور پھر انبیاء ہیں۔ اب انبیاء تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، لیکن جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اس میں جو بھی اللہ کی اطاعت جس درجے کی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو مقام عطا فرمائیں گے۔ اور شہداء کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، اور ایک وہ شہید ہے کہ جو صاحب علم ہے، اولو العلم ہے، جس کو اللہ نے علم عطا کیا قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا اور احادیث کا،
اور وہ دنیا کو سکھا رہا ہے، تو وہ بھی قیامت والے دن گواہوں میں شامل ہوگا۔ تو وہ گواہ لوگ ہیں یہ اہل علم جو دین کا کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنا ہی اچھی یہ رفاقت ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں بھی انسان کو اگر کوئی اچھا مخلص انسان دوست مل جائے، کوئی رشتہ دار ایسا انسان کے ساتھ مخلص ہو، تو اس کو مل کے انسان اس کے ساتھ بات کر کے رہ کے انسان کو کتنی خوش ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں نبیوں کا پڑوس مل سکتا ہے، شہداء، صالحین اور صدیقین میں سے ہو سکتے ہو تم، یا ان کے پڑوس میں سے ہو سکتے ہو، اور ان سے بہترین کوئی اور رفاقت ہے ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت خوب رفاقت ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہوگا ان لوگوں پر جو اللہ اور اللہ کے رسول کی کلی اطاعت کرتے ہیں، جن کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، نہ وہ بزرگوں کے دین پہ ہیں، نہ وہ اپنے خاندان کے دین پہ ہیں، نہ وہ اپنی سوچ کے ساتھ ہیں، نہ بھی اپنی عقل کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، ذالک فضل من اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ انسان کے ان کے ساتھ اگر معاملات ہو جائیں اور یہ رفیق اگر مل جائیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ انسان کے اعمال کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے، یہ محض رب کا فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے والا کہ کون نبیوں کا پڑوسی بننے والا ہے، اس کے لائق ہے، کون صدیقین میں سے ہو سکتا ہے یا ان کے پڑوسی بننے کے لائق ہے، اور کون شہداء اور صالحین کا پڑوسی بن سکتا ہے یا ان میں شامل ہو سکتا ہے، اس کا علم میرے رب کو ہے۔ جو انسان کام کر رہا ہے اس کی کتنا خلوص ہے، کتنے اللہ تعالیٰ کو بات پسند ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لبیک یا اللہ، یہ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، جو اس قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ مخاطب ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھ کے اس کا عمل کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ ان سے مخاطب ہے، اپنے وقت میں، آج اور آنے والے وقت میں۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم، پکڑ لو، خذو پکڑ لو، حذرکم اپنے بچاؤ کے سامان کو، اپنے دفاع کے سامان کو، فنفرو پس نکلو، ثباتن متفرق ایک ایک ہو کے نکلیں، اون فرو جمیعن یا کہ تم نکلو اکٹھے۔ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے ہی دین کی اقامت کے دین کو قائم کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں وہ اپنا جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، وہ نکلو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی ضرورت ہے، اگر ایک ایک کی ضرورت ہے تو ایک ایک نکلیں، باقی پیچھے دین کے سیکھنے سکھانے کا کام کریں۔ یہ صحابہ کرام کے لیے بھی تھا، آج ہمارے لیے بھی ہے، ہم سے پہلے بھی تھا اور ہمارے بعد بھی ہوگا۔ یا اگر جہاں پہ ضرورت ہے اکٹھے نکلیں، جیسے دیکھتے ہیں کتنے ہی ایسے مہمیں ہوئی ہیں جن میں چند صحابہ ہوتے تھے، کہیں 10، کہیں 15، کہیں 20، کہیں 30۔ پھر جب بدر کا معرکہ ہوا تو سارے مسلمان اکٹھے نکلے، 300۔ اور پھر جب تبوک کا ہوا تو نفیر عام ہو گیا کہ سارے کے سارے نکلیں، جو نہیں نکلے گا وہ منافق ہوگا، بغیر کسی عذر کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جیسے بھی نکلو دین کی اقامت کے لیے، جیسے ضرورت ہے یا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، ایسے نکلو، اور اپنے بچاؤ کے ہتھیار اور اپنے جہاد کے لیے جو ہتھیار ہے وہ اپنے پاس رکھو، جو کچھ تمہارے پاس میسر ہے۔ مدد اللہ کی آنی ہے، نہ کثرت کی بات ہے، نہ قوت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے ہی فتح عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، لمن وہ شخص بھی ہیں، یعنی وہ شخص بھی ہے، مثال دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، ایمان کے دعوے دار تمہارے ساتھ تم میں سے ایسے بھی ہیں۔ یہ پھر وہی منافقین کی بات ہو رہی ہے، لَيُبَطِّئَنَّ، کہ وہ سستی کرتے ہیں، وہ دیر کرتے ہیں نکلنے میں۔ جب حکم ہوتا ہے کہ نکلیں انفرادی یا اکٹھے جماعت کی صورت میں، تو وہ کاہلی سے آرام سے لگے رہتے ہیں کہ یہ لوگ نکل جائیں، میں کل کوئی بہانہ بنا لوں کہ میری یہ وجہ تھی، میں اس وجہ سے نہیں نکل سکا، تو وہ سستی کرتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ دیر نہیں لگانی، یہ وہ سستی ہے جو جان بوجھ کے کی جاتی ہے، عمدن قصدن جو کی جاتی ہے، دیر نہیں لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں دیر۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ،
اور اگر جب پہنچ جاتی ہے تمہیں مصیبت، جب جنگ ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، کسی گروہ کی یا لشکر کی، اور تم اس میں مٹ بھیڑ ہوتی، پھر پریشانی تو ہوتی ہے، انسان زخمی بھی ہوتا ہے، جان بھی جاتی ہے، شہید بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ قالا، تو وہ کہتا ہے ایسا شخص، قد نعم اللہ، اللہ بے شک، قد بے شک، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہ میرے اوپر، از لم اکم معہم شہیدا، کہ میں نہیں تھا ان کے ساتھ وہاں پہ موجود۔ جب رہ جاتا ہے پیچھے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر انعام کیا ہے، یہ جو میری سستی ہوئی ہے، یہ جو میں نے دیر لگائی ہے اپنے اونٹوں کو ڈھونڈنے میں، اپنے گھوڑوں کو ڈھونڈنے، اپنے ہتھیاروں کو تیار کرنے میں، اور لشکر چلا گیا، اور لشکر کو وہاں پہ اتنے شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے، اور تکلیفیں آئیں، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑی، تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے رب نے میرے اوپر انعام کیا ہے۔ یہ ایک منافق کی بات ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ مسلمان کا مقصود تو شہادت ہے، کیوں؟ اللہ کے ہاں کامیابی اسی چیز کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے، یہ اللہ مجھ پہ بڑا مہربان تھا، جو میں نہیں گیا، مجھے فلاں وجہ سے رکاوٹ ہوگی، جو بھی ہوا یہ اللہ کا میرے اوپر انعام ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر پہنچے تم کو، فضل من اللہ، اور اللہ کا فضل پہنچے، تمہیں کامیابی ہو جائے، کوئی تکلیف ہی نہ ہو، لڑے بغیر دشمن بھاگ جائے، جیسے کئی موقعوں پہ ایسا ہوا تھا، لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور کہتا ہے، ایسے شخص کہتا ہے کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ، گویا کہ نہ تھی درمیان تمہارے، وَبَيْنَهُ، اور اس کے درمیان، مَوَدَّةً، کوئی دوستی۔ وہ افسوس کرتا ہے کہ دیکھیں آپ تو مجھے ایسے پیچھے چھوڑ گئے تھے جیسے آپ کی اور میری تو کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں تھا، آپ نے میرا انتظار ہی نہیں کیا، ورنہ میں تو بالکل جانے والا تھا، آپ کے ساتھ بالکل تیار تھا۔ وہ کہتا تھا یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم، میں ہوتا آپ کے ساتھ، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو بس مجھے بھی کامیابی ملتی جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ وہ منافق لوگ ہیں جن کی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے اور جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ یہ کہیں گے ایسے ہی، لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہوگا۔ جب مال غنیمت مل رہا ہے، کامیابی مل رہی ہے، تو اس میں تو ان کو افسوس ہوگا، کہیں گے اوہو ہم تو بس جا رہے تھے، بس یہ ہے، اور اس میں سے حصہ بھی مانگتے ہیں، آگے ہم اسی قرآن میں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح صحیح ایمان نصیب فرمائے، صحیح صحیح اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، اس قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بھی آسان فرما دے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انبیاء کا پڑوس نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدیقین میں سے کر دے، ان کا پڑوس نصیب فرمائے، شہداء میں سے کر دے، ان کا پڑوس نصیب فرمائے، اور صالحین میں سے فرما دے، اپنے فضل ہمارے اوپر بھی کر دے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔